میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب آپ کے سامنے شام غریبہ کی مجلس بیان کرنے کے لیے آئیے سید ذی العلمدار بر محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات۔ میرے مولا حسن حسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام غریبہ آ گئی، حسین کا امتحان مکمل ہوا، زہرا کی بیٹیوں کا امتحان کا آغاز ہوا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی بیٹھے ہو سارے عزادار ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی زخم ملا ہے، مولا قبول و منظور کرے۔ اس زخم میں بھی یہاں بیٹھے ہو، لیکن کبھی اندازہ لگانے کی کوشش کرنا، تمہارا زخم اور ہے، حسین کے دل پہ آیا ہوا زخم کوئی اور ہے، تمہیں جو زخم ملا ہے وہ کوئی اور ہے، سکینہ کے رخساروں کے زخم کوئی اور ہے۔ بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے، باپ کا لاشا، بھائی کا لاشا گھوڑوں کے ٹانپوں پہ رون دیا گیا۔ رونا مظلوم کو جائز ہے، بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین کے جانے کے بعد ان خیموں میں سوائے سجاد کے کوئی اور مرد نہیں، اور وہ بے ہوشی کے عالم میں خیمے میں لیٹا ہوا۔ زینب نے دیکھا کہ دور سے کچھ گھڑ سوار آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آگ ہے۔ یہ آگ شاید ویسی نہ ہو جیسی زہرا کے گھر کے باہر لگائی گئی۔ وہ دور سے آگ پھینکتے، خیموں کو آگ لگتی، ساری بیویاں اٹھتی، دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرے خیمے سے اٹھتی، اسے آگ لگتی، وہ تیسرے خیمے میں چلی جاتی، ساری بیویاں کھلے آسمان کے نیچے اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ظالم آئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، جملہ سننا، انہوں نے نیزوں سے چادریں چھینی ہے، نیزوں سے چادریں چھینی ہے، ہاتھوں سے نہیں، نیزوں سے چادریں چھینی۔ جب چادریں چھینی نا، اس کے بعد لوٹ مار کرنا شروع ہوئی۔ وہ جو بھی شے مل رہی تھی وہ اٹھاتے تھے، شور مچاتے ہوئے جاتے تھے کہ اہل بیت کے گھروں کو لوٹ لو۔ اب دیکھا کہ سارے خیمے جل رہے ہیں، نہ جانے زینب کو کیا یاد آیا، ایک جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی۔ جلتے ہوئے خیمے میں جب پہنچی ہیں تو پتہ چلا وہاں پہ سجاد بے ہوش پڑے ہیں۔ زینب نے سجاد کو ہلا ہلا کر کہا، سجاد اٹھو میری جان اٹھو۔ سجاد کو ہوش نہیں آ رہا تھا،
اس بے ہوشی کے عالم میں سجاد نے اپنی آنکھیں کھولی، زینب کا کھلا سر پہلی دفعہ دیکھ کر ایک سوال یہ نہیں کیا کہ پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے، بس ایک سوال پوچھا، پھوپھی اماں میرا عباس کہاں ہے؟ کہا عباس نہر فرات کے کنارے سو گیا۔ بس ایک جملہ سننا، جناب زینب نے امام سجاد سے کہا سجاد بعد حسین تو میرا امام ہے، شریعت کا ایک اصول ہے، ایک مسئلہ ہے وہ تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ذرا حل کر دینا۔ سجاد نے کہا اس غربت کے میدان میں میں کیا حل کر سکتا ہوں، آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں۔ زینب نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں، باہر قوم اشکیا ہے وہ چادریں چھین رہی ہے، اب ہمیں یہ بتا کہ ہم اسی آگ میں مر جائیں یا خود کو بچائیں۔ سجاد نے رو کر کہا پھوپھی اماں جان بچانا لازم ہے، کہا ایک مرتبہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بتا کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ سجاد نے نظریں جھکائی ہوئی بار بار یہی کہتے رہے کہ زندگی بچانا لازم ہے۔ پھوپھی اماں نے ایک دفعہ کہا میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہہ کہ کیا کرنا ہے؟ سجاد نے رو کر کہا چہرے کو دیکھ کر بھی وہی کہوں گا کہ زندگی بچانا لازم ہے۔ سجاد نے چہرے کو دیکھ کر کہا پھوپھی اماں اب بھی چہرے کو اب بھی زندگی کو بچانا لازم ہے۔ ایک جملہ سننا، زینب نے رو کر کہا میرے سر پہ ردا نہیں، مسئلہ بتا۔ سجاد نے روتے ہوئے کہا اللہ نے بیبیوں کو لمبے بال اس لیے دیے ہیں کہ جب چادر نہ ہو تو بالوں سے اپنا منہ چھپایا جائے۔ زینب نے کہا آمین، لیکن مجھے اتنا بتا دے کہ بالوں سے چہرے کو تو چھپا لیں گی لیکن بالوں کو کیسے چھپائے؟ سجاد نے نیچے سے ریت اٹھائی، پھوپھی اماں کے سر پہ ڈال کر کہا کہ ریت سے اپنے بالوں کو چھپایا جائے۔ روتے رہنا، ماتم کرتے رہنا، غریب کو رونا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ بس ایک جملہ سننا، سجاد سے کہا سجاد چلو خیمے سے باہر چلتے، سجاد سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ بی بی زینب کھڑی ہوئی، سجاد کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، ایک دفعہ حسین کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا حسین مرد ہو کر اکبر کو اٹھانا اور بات ہے، عورت ہو کر جوان کو زندہ نکالنا اور بات ہے۔ رونے والوں کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جلتے ہوئے خیموں سے زینب امامت کو باہر لے آئی، امامت کو باہر لے کر آئی۔ جس وقت امامت کو باہر لے کر آئی نا تو پتا چلا کہ کچھ بچے گم ہو گئے، مل نہیں رہے۔ اس میں سے ایک حسین کی نشانی ہے سکینہ، مل نہیں رہی۔ جملہ سننا، سکینہ مل نہیں رہی، پھوپھی اماں ڈھونڈ رہی، آوازیں دے رہی سکینہ میری جان کہاں ہو؟ پھوپھی اماں آواز دے رہی ہے سکینہ میری آواز پہ لبیک کہو، پھوپھی اماں کی جان جاتی ہے مجھے آواز کو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا کرتا جلا ہوا ہے اور وہ لاشوں کے درمیان کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تجھے چاہیے کیا۔ جا کر کہا اے چھوٹی بچی تو کس کی بیٹی ہے؟ کہا میں حسین ابن علی کی۔ کہا تیرے گھر والے تجھے خیام میں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر جاؤ۔ سکینہ نے رو کر کہا نہ میرا اکبر، نہ میرا اصغر، نہ میرا بابا ان خیموں میں جا کر کروں گی کیا؟ مجھے بس اتنا بتا دے میرا بابا لیٹا کہاں ہے، میں سونا چاہتی ہوں حسین کے سینے پر، مجھے حسین کا سینہ نظر نہیں آتا۔ اب جب وہ ڈھونڈ رہی تھی تو کوہرام سا ایک مچا ہوا، بیبیاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ 6 گھوڑے سوار اور سکینہ کی طرف دوڑے۔ میں نے ایک دعا کی کہ اے میرے اللہ ان کو سکینہ ملے نہ۔ ان میں ایک شمر تھا،
اللہ لعنت کرے شمر پر۔ اس نے سکینہ کو دیکھا، قریب گیا، بس ایک جملہ سننا، میں صرف رونے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ کو لگا یہ مجھے مارنے آیا، سکینہ بھاگتی ہوئی گئی۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے سکینہ کو روکا، اس کے ہاتھ دیکھے کہ ہاتھوں میں کوئی زیور تو نہیں، ہاتھوں میں کوئی زیور نظر نہیں آیا۔ جب دیکھا کانوں میں کوئی زیور ہے، بالیاں ہیں، اس نے زور سے کہکا لگایا۔ ایک لعنتی نے سکینہ کے کانوں میں ہاتھ ڈالا اور اتنی تیز رفتار سے زور سے کھینچا۔ جملہ سنو گے، یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شام کے دربار میں جب سارا مال لٹا ہوا پیش کیا گیا نا یزید کے سامنے کہ یہ حسین کی دستار ہے، یہ حسین کا امامہ ہے، یہ حسین کا پیراہن ہے، یہ حسین کی انگوٹھی ہے، وہاں پر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی چھوٹی بالیاں کس کی ہیں؟ اس لعین نے کہا یہ حسین کی بیٹی کی۔ سجاد نے ان بالیوں کو دیکھا تو غش کھا کر گر گیا، ان بالیوں کو دیکھا غش کھا کر گر گیا۔ زینب نے رو کر پوچھا میری چادر اتری تو نہیں گرا، اکبر نذین چھوڑی تو نہیں گرا، ایسا کیا دیکھا کہ تو غش کھا کے گر گیا؟ سجاد نے کہا میری سکینہ کے کانوں کا گوشت اب بھی اس بالیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ سننا، روتے رہنا، ماتم کرتے رہنا، سننا۔ سکینہ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے، حسین کے لاشے کو تلاش کیا۔ میں ساری گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں رونے والوں کے لیے۔ زینب آئی ڈھونڈتی ہوئی سکینہ، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، میری بچی کہاں ہو؟ یہ آوازیں بلند کرتی ہوئی زینب آ رہی تھی کہ ایک لاشے کے قریب سے آواز آئی زینب ذرا آہستہ بول، میری بچی ابھی ابھی سوئی ہے، میری بچی ابھی ابھی سوئی ہے۔ زینب نے یہ دیکھا منظر اور غش کھا کے گر گئی کہ سکینہ حسین کے سینے پہ نہیں ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے۔ جو سکینہ حسین کے سینے پہ سونے کی عادی ہے، اسے حسین ملا تو سینے پہ سو کیوں نہ سکی؟ زینب نے دیکھا سینے پہ اتنے تیر تھے کہ سکینہ کو جگہ نہ ملی۔ رونا، میرا جملہ سننا۔ زینب نے سکینہ کو اپنی گود میں لیا، خیام کی طرف آئی۔ جملہ سنو گے، خیمے جل گئے، سارے لوگ چلے گئے۔ زینب نے خیمے کی ایک جلی ہوئی لکڑی کو اٹھایا، ساری بیبیوں کو ایک جگہ کھلے آسمان کے نیچے جمع کیا، اس جلی ہوئی لکڑی سے پہرا دینا شروع کیا، آواز دیتی جاتی تھی الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، اور کہتی جاتی تھی عباس میرا بھائی دیکھ تیرے بعد زینب پہرے پہ آ گئی ہے۔ جملہ سننا، جب یہ کہا نا الحافظ والحفیظ تو زینب نے دیکھا کہ دور سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ زینب نے جلالی لہجے میں کہا اے گھڑ سوار میں تجھے روکتی ہوں کہ رک جا، ابھی ہمارے بچے ابھی ابھی سوئے ہیں، جو لوٹ کر لے کر جانا تھا وہ لوٹ کر لے گئے، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ گھڑ سوار بہت تیزی سے قریب آ گیا۔ زینب نے رو کر کہا، زینب کو جلال آیا، جلال نے کہا کیا تو نہیں جانتا میں حسین کی بہن ہوں؟ وہ نہیں رکا، حسین کی زینب کو پھر جلال آیا، کہا رک جا میں عباس کی بہن ہوں۔ وہ نہیں رکا، جب گھڑ سوار قریب پہنچانا، اب زینب کے سر پہ چادر نہیں، سواری کی لگام میں ہاتھ دے کر حسین کی زینب نے جلال میں کہا اے گھڑ سوار رک جا میں علی کی بیٹی ہوں۔
जब कहा ना मैं अली की बेटी हूँ, घुड़सवार ने अपना नकाब हटाया। ज़ैनब ने इतनी गुर्बत में जब अपने बाप को देखा, ना सलाम किया, भागती हुई बीबियों के पास आई, आकर एक इल्तिजा की, बीबियों मैंने सारी जिंदगी तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरा बाप आया है, मैं कभी अपने बाप के सामने बगैर पर्दा नहीं गई, मैं तुमसे एक चादर का सवाल करती हूँ। मेरा जुमला सुनना। अली ने शाम गरीबा में ज़ैनब को चादर दी। ज़ैनब ने अपनी चादर को संभाला, सलाम किया। तमाम बीबियां आई, सब अली को सलाम करती रही, सलाम करके साइड पे खड़ी हो जाती। अली ने देखा कि छोटी सी बच्ची है जिसके कानों से लहू जारी है, वो हसरत भरी निगाहों से अली को देख रही है, कह कुछ नहीं रही। अली अपने घोड़े से नीचे उतरे, उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, उठाकर कहा, सकीना मेरी जान की जान, दादा को सलाम क्यों नहीं करती? सकीना ने रोकर कहा, आज मुझे पता चल गया अपना बाप अपना होता है। अली ने कहा, मैं समझ नहीं सका, तू कहना क्या चाहती है? बस एक जुमला सुनना, तू कहना क्या चाहती है? सकीना ने रोकर कहा, मेरे अकबर को नेज़ा लगा, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मेरे कासिम के टुकड़े हुए, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मेरे बाबा को 13 ज़रबों से मारा गया, मैं आपको बुलाती रही, आप नहीं आए। ज़ैनब ने एक दफा बुलाया, आप नजफ छोड़कर आ गए। इला लानतुल्लाह अलैकुम।